میں اور تینوں میں ڈفرینشیٹ یہ بھی آپ کو پہلے بتایا کہ جب بیسیکلی آپ ایک دعا کی ہوتی ہے نیچر آف میڈیسن، وہ ہوتی ہے اس کی طبیعت، اس کا بیسک سسٹم. ایک ہوتے ہے کچھ سمٹمیٹولوجیکلی یہ اس کا جو مریض ہے وہ سمٹمز کے مطابق اس کا سملر سسٹم. تو نیچر آف میڈیسن کے مطابق جو سوڈا کا مریض ہے اس کے گیس کی زیادتی یا اس میں قبض کے مریض زیادہ آتے ہیں. اب ڈیفرینشیٹ ہوتا جائے گا کہ ارجنٹم نائٹیکم کا آپ ایک نقشہ بنائیں گے کہ یہ وہ مریض ہے جو گرمی کی زیادتی کے ساتھ گیس کی زیادتی کے ساتھ جب اس کو ہوا خارج ہوتی ہے ڈکار آتے ہیں تو اس کی آواز بلند ہوتی ہے. نیٹیمیور کا مریض یہ اکثر گرمی اور نہانے کی خواہش کے ساتھ کمپنی کی خواہش کے ساتھ تین چیزیں آپ کو میں نے بنیادی بتا دی کہ نہانے کی خواہش کے ساتھ یہ بھی نہانے کی خواہش رکھتا ہے، نیٹیمیور بھی رکھتا ہے. اب نہانے کی خواہش کا مطلب یہ سمٹومیٹکلی یہ نہیں ہے کہ گرمی کے موسم میں تو ہر بندہ نہانے کی خواہش رکھتا ہے. سمٹم کا ہم بتاتے ہیں کہ سمٹم اس کو کہتے ہیں جو ایب نارمل ہو. ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے گرمی کے موسم میں بھی نہانے سے نفرت ہوتی ہے، اس کا سمٹم ہے. سردی کے موسم میں نہانے کی خواہش ہوتی ہے، اس کا سمٹم ہے. سردی کے موسم میں نارمل سے ہٹ کر زیادہ خواہش ہونا یہ ارجنٹم نائٹیکم میں اور نیٹیمیور دونوں میں اول درجے میں آتا ہے. اب اس کے ساتھ دوسری جو آپ کو بیسک بتایا ہے کہ دونوں گرمی کو زیادہ محسوس کرتے ہیں. تیسرا آپ کو مائنڈ سمٹم کا بتایا ہے کہ ایک کمپنی ڈیزائر کرتا ہے، کمپنی ایورشن کرتا ہے. چوتھا یہ آسان ترین بات یہ بتائی کہ جو ارجنٹم نائٹیکم ہے یہ چینی میٹھے کی سویٹس کی بڑی خواہش کرتا ہے. اب سمٹم پھر وہی ریپیٹیشن کے ساتھ ہے کہ سمٹم کا مطلب یہ نہیں کہ ایک عام آدمی جیسے میٹھا اچھی چیز ہے پسند کرتا ہے، وہ سمٹم نہیں ہوتا. سمٹم ہوتا ہے کہ ایکسٹرا آرڈینریلی کھانے کی زیادہ خواہش کرے کہ یار یہ میٹھا بہت کھاتا ہے لیکن ہر میٹھی چیز کھانے سے اس کا پیٹ زیادہ خراب ہوتا ہے، اس کی تکلیف زیادہ بڑھتی ہے، اس کے ذہن میں زیادہ پریشانی آتی ہے، یہ اس کا سمٹم بن گیا. نیٹیمیور نمک سے بنتی ہے اور نمک کی ایکسٹرا خواہش کرتا ہے، یہ کچا نمک کھانا پسند کرتا ہے، زیادہ ڈالنا پسند کرتا ہے. اب اس کا سمٹم وہ نہیں جیسے عام آدمی نمک کی خواہش کرتا ہے، نمک کی ایکسٹرا آرڈینری خواہش میں نیٹیمیور آتی ہے. اب تیسری بات، جب آپ ان کی سلیکشن میں آسان بات ہوتی ہے ہومیوپیتھک سسٹم میں، جب آپ گیس کے نام پر ارجنٹم نائٹیکم یا قبض کے نام پر نیٹیمیور دیتے ہیں تو اس لیے لوگ اس میں فیل ہوتے ہیں، مریض کو نقصان ہوتا ہے کہ آپ اس کے جو بیسک آپ کا جو سسٹم آف ہومیوپیتھک تقاضا کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ اگر اس کو پورا کریں تو آسانی سے دوا سلیکٹ ہوتی ہے. اگر بیماری کے نام پر جائیں تو یہ بعد میں اس کی میچنگ کی جاتی ہے اور یہ بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ نیٹیمیور کی سلیکشن کے بعد جب آپ ترتیب وائز اس کی بیماریوں کو چیک کرتے ہیں تو نیٹیمیور والی ہی ہوتی ہیں. جب آپ ارجنٹم نائٹیکم کی بیماریوں کو چیک کرتے ہیں تو ارجنٹم نائٹیکم والی ہوتی ہیں. مثلا میں نے آپ کو بتایا کہ نیٹیمیور میں گرمی کے ساتھ، نہانے کی خواہش کے ساتھ، غصے کی زیادتی کے ساتھ، تنہائی کی خواہش کے ساتھ، نمک کی خواہش کے ساتھ، یہ وہ مریض ہے جس کو ہائی بلڈ پریشر پہلے بڑھتے بڑھتے 170 80 200 تک چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو قبض کی زیادتی، اس کو موشن بھی ہے قبض بھی ہے. ہومیوپیتھک سسٹم بیماریوں کی مخالفت نہیں کرتا. بیماریاں تو ہر میٹیریا میڈیکا میں بڑے سے بڑا ڈاکٹر بیماریوں کا تذکرہ کرتا ہے. یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم بیماری کو نگلیکٹ کرتے ہیں. ہم دوا کو سلیکٹ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ قدرتی طور پر ایک انعام ہے ڈاکٹر کے اوپر جس کو سمجھ آنے کے لیے کہ بھائی ہی از اے پیشنٹ آف نیٹیمیور بیکاز he is extremely suffering from headache, suffering from pains, suffering from blood pressure, suffering from constipation, and this is having daytime aggravation. اب
یہ قبض کی دوائی تو نہ ہوئی، یہ تو اس مریض کی دوائی ہے جس میں چاہے قبض ہے یا ڈائریا ہے۔ نیٹیمیور کا ڈائریا ہوتا ہے، یہ ڈے ٹائم ایگراویٹ ہوتا ہے۔ ارجنٹم نیٹیکم کا جو ہے یہ ہر وقت ہوتا ہے، اور اکثر رات میں اس کی تکلیف سائیکوسس کی وجہ سے اس کو زیادہ بڑھ جاتی ہیں، دن میں پریشانی چلنا پھرنا دن میں بھی ہوتی ہے۔ اب نیٹیمیور میں کوئی چیز کھائے یا نہ کھائے، بچہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر کرونک ہے، اس کا پیٹ خراب رہتا ہے، اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ اس کو موشن لگتے ہیں تو دن میں 5 6 7 8 10 آتے ہیں، رات میں کم آتے ہیں۔ جب آپ برائنی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی رات میں کم آتے ہیں، دن میں زیادہ آتے ہیں۔ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے، تو برائنی والا یہ کہتا ہے کہ وین ایور ہی ایٹس اینی تھنگ دین ہی از اے پیشنٹ ہی گوز فار موشن۔ یہ رات کو کھائے یا دن کو کھائے، برائنیا کو کھانے سے اضافے کی وجہ سے دن میں اضافہ ہے۔ نیٹیمیور کھائے یا نہ کھائے، اس کے ڈائریا میں ڈے ٹائم ایگراویشن ہے۔ پہلے آپ کو بتایا کہ جو سورا کے مریض ہوتے ہیں، سورا تو بہت اس کی کبھی ڈیٹیل بیان کریں گے آسانی سے بتانے کے لیے کہ یہ ڈے ٹائم کے مریض زیادہ ہوتے ہیں، نیٹیمیور میں ڈے ٹائم کے زیادہ ہوتے ہیں۔ بیکاز آف بینگ اے سورک پیشنٹ، نیٹیمیور میں ڈے ٹائم کی ایگراویشنیں تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب اس میں جو سفلس اور سائیکوسس کے ہوتے ہیں، اس کا الٹ ہے۔ سفلس کا پیشنٹ جیسے یہ اس گروپ میں اسافوٹیڈا ہے، ہی از اے سفلس پیشنٹ، اس کو بھی آپ سمجھ لیں۔ جب بندہ دوا کا ایک تصور دیکھتا ہے، اس کی تشخیص کرتا ہے کہ یار میں نے اپنے مریض کو پرماننٹلی درست کرنا ہے، اس کی بیماری پر دوا دینے کی بجائے اس کے علامات کے مطابق اس کا ایک تصور قائم کرنا ہے کہ whether he is patient of esophagitis or not۔ نیٹیمیور بھی گرمی کو محسوس زیادہ کرتا ہے، دن کے ٹائم میں تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اسافوٹیڈا رات کے ٹائم میں تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں، دن کو چلتے پھرتے بہتر محسوس کرتا ہے۔ تو کیا نتیجہ اخذ ہوا کہ سورا کے جو گروپ کے ہوتے ہیں وہ دن کی بیماریوں میں زیادہ آتے ہیں، سفلس کے فرام سن سیٹ ٹو سن رائز رات کی بیماریوں کے مریض ہوتے ہیں، رات کو تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، یہ اسافوٹیڈا میں ہے۔ اور سائیکوسس رات کو خصوصاً رات کے 12 بجے کے بعد سے لے کر دن میں چلا جاتا ہے۔ اب ایسے ہی آپ لیں کہ یہ ان علامات کے ساتھ جب آپ نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے ہر دوا میں بیماریوں کو بعد میں سوچنے کے لیے پینڈنگ رکھنا ہے، پہلے دوا چیک کرنی ہے کہ ایک مریض جو آپ کے پاس آتا ہے، آسان بات ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے بڑے اونچی آواز میں گیس اخراج ہوتا ہے تو ڈکار آتے ہیں، رات میں مجھے تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، جسم درد کرتا ہے، اور دن میں بہتر محسوس کرتا ہے، لیٹنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، گیس والے ڈکار کی آواز بڑی تیز ہوتی ہے، بڑی اونچی آواز میں آتے ہیں، تو بیسٹ میڈیسن ہے اسافوٹیڈا۔ وہ لوگ جو پہلے کسی وقت نیٹیمیور کے یا ارجنٹم نیٹیکم کے مریض ہوتے ہیں، ان علامات کے ساتھ جو آپ کو ڈیفرنس میں نے آسانی سے بتایا کہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں۔ اب اس کو جب بیماری بڑھ جاتی ہے، السر میں چلا جاتا ہے، کینسر میں چلا جاتا ہے، ہڈیوں کے جوڑوں کے درد میں چلا جاتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اب نیٹیمیور کا اور ارجنٹم نیٹیکم کی بیماری کا بارڈر پار کر گیا ہے، اس کی بیماری بڑھ گئی ہے۔ اب اس کی بیماری بڑھ جانے کے ساتھ یہ جو اس کی تکلیفیں آتی ہیں، اس کو پہلے آپ کو اس کا یہ بتایا ارجنٹم نیٹیکم کا کہ اس کی بیماریوں میں جو یہ چھوٹے بچے جو کمزور ہوتے ہیں وہ نیٹیمیور میں بھی آتے ہیں، ارجنٹم میں بھی آتے ہیں، لیکن ارجنٹم والے جیسے آپ کہتے ہیں یہ بوڑھے نظر آنے والے، جھریوں والے، میراسمس جس کو بولتے ہیں، سوکڑے کے مریض، یہ بڑی قدرتی طور پہ بڑی زبردست دوا ہے۔ ایسے مریض جن کو گلے میں احساس ہو جیسے کانٹا لگتا ہے، ایسے مریض جن کو موشن ڈائریا کی زیادہ بیماری ہو، اور ایسے مریض جس کا وقت بہت تکلیف جو ہے وہ آہستہ آہستہ آتی ہیں، آہستہ آہستہ جاتی ہیں، تو جب when you have decided
دیٹ اے پرسن، 3 مریض آپ کے پاس آئے ہیں. ایک وہ آیا ہے جس نے آپ کو یہ بتایا کہ مجھے جب سے میرا کاروبار ختم ہوا ہے، یا میرا باپ فوت ہوا ہے، یا میری ماں اللہ کو پیاری ہوئی ہے، یا میرا بچہ فوت ہوا ہے، میرے اندر بلڈ پریشر کی زیادتی، میرے اندر دردوں کی زیادتی، میرے اندر سر درد کی زیادتی ہو گئی ہے. اور مجھے سر درد ہوتا ہے سورا والا، ڈے ٹائم ایگریویشن والا. جب میں تھوڑا سا دھوپ میں جاتا ہوں تو درد بڑھ جاتا ہے، مجھے دھوپ برداشت نہیں ہوتی. اب پھر یہ بھی قدرتی ڈفرینس ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو پرسنالٹی نیٹو میور کی ہے وہ دوسری ارجنٹم نیٹو کی ہے. نیٹو کی ہے. نیٹو میور کو سورا کے مطابق سورج کی روشنی سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، دھوپ سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے. ارجنٹم نیٹیکم کو مصنوعی روشنی سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، بلب سے زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کے بہت سے مریض ہیں جو ایک گروپ میں آپ ان کو ڈیسائیڈ کر کے، جب آپ اب یہ تجربہ کریں گے کہ آپ نے اس مریض کو قبض کے نام پر، گیس کے نام پر، السر کے نام پر، کینسر کے نام پر دوائی نہیں دی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہی از اے پیشنٹ آف نمبر 1 نیٹو میور. اس کی نشانیوں میں، اس کے علامات میں، اس کے یہ گرمی کے موسم میں تو فرسٹ گریڈ میں محسوس کرتا ہے. اس کو گرمی برداشت نہیں ہوتی، رات کو بھی اور دن کو بھی. خاص طور پر دن کو دھوپ کی گرمی میں یہ بہت ایگریویشن میں زیادہ چلا جاتا ہے. اب اس ڈیفرنس کے ساتھ بھی، جب یہ مریض میرے پاس پہلے آیا تھا، جو دوسرا مریض تھا ارجنٹم نیٹیکم کا، وہ پریشانی اور خوف کی علامات کے ساتھ بیماریوں میں ملوث تھا. نیٹو میور جو ہے یہ اکیلا رہنے کی خواہش کے ساتھ غصے اور غم کی بیماریوں میں اب یہ بیماریاں جو غم اور غصے کی نیٹو میور کی ہیں، یہ کہاں جاتی ہیں؟ نمبر 1 سر درد، نمبر 2 آنکھوں کی سینسیشن کا دھوپ سے زیادہ ہونا، نمبر 3 کوئی گلے کی بیماری، نمبر 4 دل کی پیلپیٹیشن کی بیماری، اور نمبر 5 معدے کی تمام بیماریاں، چاہے گیس ہے، چاہے قبض ہے، اور اس کے بعد دردوں کی بیماریاں. جب یہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، یہ کمر درد ہوتی ہے. بہت سی بیماریاں نیٹو میور میں نہیں ہوتی. جب ڈے ٹائم میں یہ آہستہ آہستہ حرکت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سورج نکلتا ہے، اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، اور عام طور پر بہت ٹھنڈے پانی کی خواہش نہیں ہے، لیکن ٹھنڈے پانی کی خواہش کرتا ہے. ارجنٹم نیٹیکم میں یہ بات ڈیسائیڈنگ ہے کہ اس کے انہیں ایسے ہی سمٹمز کے مطابق آپ نے فرق کر لیا کہ اس کو میں نے، چونکہ یہ تنہائی سے خوف کھاتا ہے، تنہائی کو ناپسند کرتا ہے، کمپنی کی ڈیزائر کرتا ہے. یہ نیٹو میور کا مریض نہیں ہے، یہ ارجنٹم نیٹیکم کا ہو سکتا ہے. جب یہ کسی کو ملنے کے لیے جاتا ہے یا انٹرویو میں جاتا ہے، اس کو موشن لگ جاتے ہیں. کیسی اچھی اور آسان علامات کے ساتھ ان دونوں ادویات میں، یا ان تینوں ادویات میں آپ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں. اب اس سے جو بڑی دوا ہے، اب